अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है मई की 29 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पेश किए जाने वाले आदद शुमार से मालूम होता है कि तकरीबन तमाम माशी इशारिये मनफी नुमू जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की औसत आमदनी में कमी के साथ मुल्क में तमाम ही शोबों में पैदावार में कमी होने की वजह से मजमूई कौमी पैदावार में भी कमी वाक़ई हुई है, जबकि दूसरी जानिब से 8 माह से तातुल का शिकार IMF प्रोग्राम की बहाली की अब भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। और ऐसे में कई माशी माहिरीन का कहना है कि मुल्क को दरपेश बहरान मजीद संगीन हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ वजीर खजाना इसहाक डार ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में फिर दावा किया है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर डिफॉल्ट नहीं करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल न हुआ तो ये खुद IMF के लिए जानिबदारी और नदामत की बात होगी। इस तनाजुर में हुकूमत आइंदा हफ्ते अगले माली साल का बजट पेश करने जा रही है। ताहम तज्जियाकार और तजर्बाकार इक़्तिसादी माहिरीन का ख्याल है कि हुकूमत बहरान को मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 कानून बन गया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस कानून के बनने के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपने केसेस में नजरसानी अपील दायर कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट माजी में जो फैसले सुना चुकी है उस पर नजरसानी की अपील दायर की जा सकेगी और उसे सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच सुनेगा। पार्लियामान ने गुज़श्ता माह इस बिल की मंजूरी दी थी जिसे सदर ममलुकत को इरसाल किया गया था, जिन्होंने जुमे को इस पर दस्तखत करके इसकी मंजूरी दे दी थी। पंजाब की जेलों में खवातीन कैदियों पर मुबैना तशद्दुद की इत्तलात के बाद निगरान सूबाई हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इल्जामात की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम करने का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्जामात आयद किए गए थे कि खवातीन के साथ जेलों में तशद्दुद के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तालिबान हुकूमत की वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि वजारत के कौंसलर सेक्शन और काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने के दरमियान एक मुश्तरका कमेटी कायम की जाएगी ताकि दोनों ममालिक के दरमियान शहरियों की नकलो हरकत को आसान बनाया जा सके। तालिबान के दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान वजीर खारजा ने अफगान शहरियों की नकलो हरकत में सहूलत फराहम करने पर जोर दिया था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के सिफारत खाने और MOFA डायरेक्टरेट ऑफ कौंसलर के दरमियान एक मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक हुआ था। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक एहलकार हैदरबार ने तालिबान की जानिब से इमदादी एजेंसियों में खवातीन को अपने काम पर वापस जाने की इजाज़त देने के वादे पर शक का इजहार किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि तालिबान के वादों का कोई एतबार नहीं है। वो 1.5 साल से ये वादे कर रहे हैं कि वो लड़कियों को वापस स्कूल जाने देंगे, लेकिन उस पर अमल के कोई आसार नजर नहीं आते। नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जॉन एगलैंड ने कंधार और काबुल में तालिबान हुक्काम से मुलाकात के बाद कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में गैर सरकारी तंजीमों में खवातीन अमले की वापसी का उबूरी हल तलाश कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को नई दिल्ली में पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया है। इस सिलसिले में हिंदू मजहब के मुताबिक तकरीब का एहतमाम किया गया जो कई घंटे तक जारी रही। इस सिलसिले में मुतअद्दिद तनाज़ात भी पैदा हुए। कांग्रेस समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की 20 जमातों ने तकरीब का बॉयकॉट किया। उनका इस्तिदलाल था कि सदर, मुल्क के आईनी सरबराहें और पार्लियामेंट की तकमील सदर, राज्यसभा और लोकसभा के साथ होती है, लिहाजा नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह सदर मोरमो के हाथ होना चाहिए था, न कि वजीर आजम के हाथों।
سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کی جانب سے کئی حوالوں سے حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندو مذہب کے رسومات کے مطابق پارلیمنٹ کے افتتاح سے جمہوریت اور سیکولرزم کو دھچکا پہنچا ہے، لیکن حکمراں جماعت بی جے پی کا کہنا ہے کہ اس تقریب میں ہندو مذہب سمیت 14 مذاہب کے نمائندوں نے شرکت کی، لہٰذا یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ صرف ہندو مذہب کے رسومات کے مطابق تقریب منعقد ہوئی ہے۔ بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ کے نسلی فسادات کی شکار ریاست منی پور کے دورے سے قبل جھڑپوں میں مزید 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد ریاست میں شورش کے دوران اموات کی تعداد 80 ہو گئی ہے۔ قبل ازیں ریاست کے وزیر اعلیٰ بیرن سنگھ نے ایک بیان دیا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے کچھ دن میں مختلف کارروائیوں میں 40 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ منی پور میں رواں ماہ نسلی تشدد کے پھوٹنے کے بعد کشیدگی عروج پر ہے، جس میں کئی درجن افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن اور حزب اختلاف کی ریپبلکن پارٹی کے کانگریس میں رہنما کیون میکارتھی نے ایک عارضی معاہدے پر اتفاق کیا ہے، جس کے تحت وفاقی حکومت کے 314 کھرب ڈالر کے قرض لینے کی حد کو بڑھایا جائے گا۔ طویل مذاکرات کے بعد ہونے والے معاہدے سے مہینوں سے جاری تعطل کا خاتمہ ہوا ہے، جس کے باعث امریکہ کے واجب الادا قرضوں پر ڈیفالٹ ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے۔ ترکیہ میں صدارتی انتخابات کے دوسرے اور حتمی مرحلے میں صدر رجب طیب اردوان نے کامیابی حاصل کر لی ہے، جو ان کے اقتدار کی تیسری دہائی کا آغاز ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق صدر اردوان نے 52.1% ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مقابل امیدوار اور حزب اختلاف کے رہنما کمال کلچدارولو کو 47.9% رائے دہندگان کی حمایت حاصل ہو سکی۔ کمال کلچدارولو نے ان انتخابات کو غیر منصفانہ الیکشن قرار دیا، تاہم انتخابی نتائج سے اختلاف نہیں کیا۔ ان کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں انہوں نے انتخابات میں شکست تسلیم کرتے ہوئے اپنے قومی اتحاد کی جمہوریت کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ یوکرینی حکام نے اطلاع دی ہے کہ دارالحکومت کیف پر 2 راتوں کے شدید فضائی حملوں کے بعد روس نے پیر کو تازہ ترین حملے کیے ہیں۔ کیف کے میئر ویٹالی کلیتسکو نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ شہر کے وسطی حصے میں دھماکے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پناہ گاہوں میں رہنے کو کہا گیا ہے۔ شہر کی ملٹری ایڈمنسٹریشن کے سربراہ سری پوپکو نے کہا کہ روسی فورسز نے مئی میں 15ویں بار کیف کو نشانہ بناتے ہوئے رات کو کیے گئے حملے میں کروز میزائلوں اور شاہد ڈرونز کا استعمال کیا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ روس کی طرف سے داغے گئے مجموعی طور پر 35 میں سے 29 ڈرونز اور 40 میں سے 37 میزائلوں کو یوکرینی فضائی دفاع نے مار گرایا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب نے سوڈان میں لڑنے والے فوجی دھڑوں پر جنگ بندی میں توسیع کے لیے زور دیا ہے۔ جنگ بندی کے بعد بھی سوڈانی فوج اور پیرا ملٹری فورس RSF کے درمیان مختلف علاقوں میں جھڑپیں جاری ہیں۔ دونوں گروہوں کی لڑائی روکنے کے لیے امریکہ اور سعودی عرب کی ثالثی سے 1 ہفتے کی جنگ بندی ہوئی تھی، جس کا اختتام پیر کی شب ہوگا۔ انتقال اقتدار پر تنازع کے بعد گزشتہ ماہ سے شروع ہونے والی جھڑپوں کے باعث سوڈان میں لگ بھگ 14 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ جاپان نے شمالی کوریا کی جانب سے سیٹلائٹ لانچ کے اعلان کے بعد اپنے بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ نارتھ کوریا اعلان کر چکا ہے کہ وہ 31 مئی سے 11 جون کے درمیان اپنا پہلا جاسوس سیٹلائٹ خلا میں روانہ کرے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ سے شمالی کوریا کی اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بہتر ہوگی۔ جاپان کی وزارت دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم اپنی حدود کی جانب آنے والے کسی بھی میزائل کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہودی آبادکاروں نے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں ایک مسمار شدہ چوکی پر مذہبی اسکول تعمیر کر دیا ہے۔ یہ اعلان اسرائیل کی انتہائی دائیں بازو کی حکومت کی جانب سے سن 2005 کے ایک ایکٹ کو منسوخ کرنے کے بعد
پیر کے روز سامنے آیا ہے۔ اس ایکٹ نے مغربی کنارے کی 4 بستیوں کو ختم کر دیا تھا اور اسرائیلیوں کے ان علاقوں میں دوبارہ داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ہومش ان میں سے وہ چوکی ہے جہاں اتوار کی رات مدرسہ بنایا گیا تھا۔ زیادہ تر عالمی برادری اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کو غیر قانونی اور امن کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی ہے۔ ادھر فلسطینی محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ پیر کو مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شخص ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ گرفتاری کے لیے مارے گئے ایک چھاپے کے دوران اسرائیلی فورسز گولہ باری کی زد میں آ گئیں اور جوابی فائرنگ میں فلسطینی ہلاک ہو گیا۔ امریکہ میں آج میموریل ڈے منایا جا رہا ہے۔ مئی کے آخری ہفتے میں پیر کو میموریل ڈے منایا جاتا ہے اور فوج میں خدمات ادا کرنے اور ملک کے لیے جان دینے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر امریکہ میں وفاقی سطح پر تعطیل ہوتی ہے۔ صدر جو بائیڈن آج آرلنگٹن نیشنل قبرستان جائیں گے، جہاں تقریباً 4 لاکھ افراد سابق فوجی اور ان کے اہل انحصار دفن ہیں۔ وہ نامعلوم فوجی کے مقبرے پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے اور خطاب کریں گے۔ آج کے دن ملک کے تجارتی مراکز پر خصوصی رعایتی سیل بھی لگائی جاتی ہے اور موٹر سائیکل سوار ریلی نکالتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان دعاؤں اور محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔